ابھی رات 11 بجے دو جنازے تھے ہمارے محمد سلیم اتاری اور محمد اسامہ اتاری، یہ امیر اہل سنت کے مرید بھی تھے اور یہ دونوں باپ بیٹا تھے، اور ان کا جنازہ بھی ہوا اور بڑی تعداد میں لوگ تھے، مجھے پڑھانے کی سعادت ملی، دیگر اراکین شورا بھی وہاں تھے۔ ان سب کی اس بار عمرے کی ٹکٹس بھی بک تھیں۔ رمضان میں تقریباً ہر سال جاتے تھے، وہاں افطار کا اہتمام بھی کرتے تھے، اور ماشاءاللہ کافی ان کا مذہبی ماحول تھا، بڑا رقت بھرا ماحول تھا وہاں۔ جنازے میں کئی آنکھیں اشکبار تھیں۔ شہیدوں کا جنازہ ہے، کراچی کی فضا کل سے سوگوار ہے، بہت سارے محلوں سے جنازے اٹھ رہے ہیں، بہت سارے گھروں میں ایک عجب سما ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ پورا پاکستان ہی ایک عجیب کیفیت میں ہے۔ ویسے ہی کرونا وائرس کی جو کیفیت تھی، جس طرح رمضان ہم نے گزارا، مسجدوں سے محبت کرنے والے، تراویح سے محبت کرنے والے، لیلۃ القدر اور اعتکاف کی محبت کرنے والے ویسے ہی غمزدہ تھے کہ وہ بہاریں ہم نہیں دیکھ سکے، اور پھر جمعۃ الوداع والے دن یہ عظیم سانحہ ہوا۔ اللہ پاک اس طیارے میں شہید ہونے والے تمام ہی مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر دے اور صبر پر اجر عطا فرمائے۔ یقین مانیے یہ غم، یہ جو صدمہ ہے، یہ کوئی پوچھے ان کے گھر والوں سے، یہ الفاظ میں یعنی ہمیں فیلنگ ہو رہا ہے تو اس گھر والوں کی کیا کیفیت ہوگی۔ یعنی کئی لوگوں نے، ہم بھی جہاز میں بیٹھتے ہیں تو پہلے گھر والوں کو بتاتے ہیں کہ اب جہاز ٹیک آف ہونے والا ہے، اتنے بجے لینڈ ہوگا، اتنے بجے ایئرپورٹ پر گاڑی بھیج دینا۔ کئیوں نے شاید بڑے دنوں بعد گھر آ رہے ہوں گے تو افطار کے لیے بھی بتایا ہوگا کہ کیا بنانا، تو آج میں نے افطار گھر پر آ کر کرنا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، گاڑیاں ایئرپورٹ پہنچ چکی ہوں گی، انتظار ہوگا باہر آنے کا، کیونکہ بالکل ایئرپورٹ کے رن وے کے قریب یہ جہاز پہنچ چکا تھا۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ چند سیکنڈ اور مل جاتے تو یہ طیارہ جو ہے وہ لینڈ کر جاتا، مگر یہ لوگ تو جمعۃ الوداع والے دن اور شہادت کی موت پا گئے۔ مرنا تو ہم سب نے ہے نا، کسی نہ کسی بہانے سے ہم مریں گے، لیکن مجھے اور آپ کو سبق کیا مل رہا ہے؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ہمارے کراچی میں ایک جنازہ ہوا اسی جہاز میں، ان کی عجب داستان ہے۔ وہ بھائی حافظ قرآن، 15 دن انہوں نے خود تراویح سنائی، اور تراویح سنانے کے بعد ان کا امریکہ کا ویزا لگا ہوا تھا، امریکہ جاب کے لیے جا رہے تھے، امریکہ کے لیے روانہ ہو گئے کراچی سے۔ قطر ایئرپورٹ پہنچے تو ایئر لائن والوں نے روک لیا کہ آپ ویزا پہ امریکہ جا نہیں سکتے، کیونکہ امریکہ میں اس وقت وہی لوگ جا سکتے ہیں جو وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں، پاسپورٹ ہولڈر ہیں، ویزا ہولڈر کو الاؤ نہیں ہے۔ آپ واپس پاکستان جائیں۔ پاکستان جانے کی فلائٹ ہی اویلیبل نہیں تھی۔ اس اکیلے بندے کو کارگو کے ذریعے، کارگو کا جہاز پاکستان آ رہا تھا، اس کے ساتھ سامان والے جہاز کے ساتھ لاہور بھیج دیا گیا۔ وہ بھائی ہمارے لاہور میں اترے، ان کو 2 دن کوارنٹائن کیا گیا، ویسے 14 دن کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ پیسنجر فلائٹ میں نہیں آئے تھے، کارگو فلائٹ میں آئے تھے، اس لیے ان کا وہ اصول نہیں بنتا تھا۔ 2 دن بعد یہی فلائٹ انہیں ملی، اور کہاں جاتے جاتے کتنے جہازوں میں بیٹھے، مگر یہاں ان کی موت لکھی تھی، یہاں ان کی شہادت لکھی تھی۔ لیکن یہ تمام باتیں جو ہم ایک جملہ کہتے ہیں، اب پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں ہم، یہ آس پاس سے جنازے اٹھنا، یہ آس پاس سے یہ باتیں ہونا، کتنے پلانز ہیں ہمارے، کتنی ہماری سوچیں ہیں کہ ابھی یہ کرنا ہے، ابھی تو چھوٹا گھر ہے، بڑا گھر بنانا ہے، ابھی تو ایک فیکٹری ہے، دوسری فیکٹری لگانی ہے، ابھی تو زندگی پڑی ہے، ابھی تو مزے کرنے، اس کے بعد توبہ کر لیں گے۔ یہ ہمارا اسامہ، یہ تو نوجوان تھا نا، اب بتائیں نا، زندگی کی بہاریں بھی نہیں دیکھی اس نے، لیکن یہ ہے زندگی۔ چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا، چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، جیتنے دنیا سکندر تھا چلا۔ اس جنازے کے بعد جانا ہوا، ہمارے بہت ہی پیارے دعوت اسلامی کے ساتھ بھی بڑا تعاون کرتے ہیں، امیر اہل سنت جانتے بھی ہیں، حاجی یحییٰ پولانی اور حاجی طارق پولانی صاحب کے گھر جانا ہوا، تو ان کے بڑے بھائی حاجی زکریا پولانی صاحب کے بیٹے زین پولانی اور ان کی زوجہ اور 3 بچے، یہ پوری فیملی اس جہاز میں تھی۔
اور ان سب کا انتقال ہوا. 5 افراد ایک ہی گھر کے, 3 چھوٹے بچے تھے. اور ان کی جو کہانی ہے, یعنی مطلب کیسے بندہ موت کے وقت وہاں پہنچتا ہے. یعنی یہ جو فیملی تھی یہ لندن میں تھی اور 2 مہینے سے یہ کوشش کر رہے تھے پاکستان آنے کے لیے, اور یہ جو لاک ڈاؤن سچویشن تھی تو فلائٹ نہیں مل رہی تھی. 2 مہینے بعد ان کو فلائٹ ملی تو فلائٹ لاہور کی ملی. یہ فیملی لاہور پہنچی. زین بھائی فیملی کو لینے کے لیے یہاں سے لاہور گئے اور اب یہ سب عید بنانے کے لیے اسی فلائٹ سے کراچی آ رہے تھے. چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا, چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا. اس کے بعد میں ایک اور گھر میں گیا, ان کا نام شبیر, غالباً شبیر اتاری تھے, حافظ شبیر, اور ان کا بھی بڑا ہی عجب معاملہ ہوا. 15 رمضان تک انہوں نے یہاں پر تراویح پڑھائی اور تراویح پڑھانے کے بعد وہ امریکہ کے لیے روانہ ہوئے. وہاں ان کی نئی جاب لگی تھی. قطر پہنچ گئے اور قطر سے ان کو بتایا گیا کہ آپ امریکہ نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کے پاس امریکہ کا پاسپورٹ یا ریزیڈنس ویزا ہوگا تو آپ جا سکتے ہیں. ان دنوں لاک ڈاؤن سچویشن میں وزٹ ویزا والا امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتا. اب قطر سے ان کو واپس بھیجنا تھا تو واپس بھیجنے کے لیے پیسنجر فلائٹ نہیں تھی. تو یہ میں نے بھی پہلی بار سنا ہے کہ کارگو فلائٹ کے اندر جس میں سامان آتا ہے اس فلائٹ میں ان اکیلے کو بٹھا کر لاہور بھیجا گیا. اور یہ لاہور پہنچے تو جو پیسنجر فلائٹ میں لوگ آتے ہیں ان کو تو کئی دن کوارنٹائن کیا جاتا ہے. کارگو فلائٹ کی وجہ سے ان کو کوارنٹائن 1 آدھ دن رکھا گیا, ٹیسٹ کیا گیا اور جمعے والی فلائٹ میں ان کو بٹھا دیا گیا. یہ حافظ قرآن تھے, روزہ رکھ کر یہ اس جہاز میں بیٹھے تھے اور پھر افطار سے پہلے یہ سارا معاملہ ہو گیا. تو میں تو جو کیفیت دیکھ کر آ رہا ہوں اس وقت, جو گھر میں کیفیت ہے, بڑا پرابلم یہ ہے کہ کئی جنازے پہچانے نہیں جا رہے. اس طرح کیفیت ہے کہ وہ میتیں پہچان نہیں پا رہے. تو اب وہ ڈی این اے ٹیسٹ ہو رہے ہیں یا اس طرح کی لیبارٹری ٹیسٹ ہو رہے ہیں جس کے ذریعے میچ ہوگا کہ وہ جنازہ کس کا ہے. تو جب تک تدفین نہیں ہوگی, جب تک گھر والوں کی کیفیت اور وہ معاملات جو ہیں وہ بھی رہیں گے. اللہ پاک ان سب کو صبر دے, صبر پر اجر بھی دے. اور جو ہم سب کے سیکھنے کے لیے ہے کہ یہ ہے زندگی کہ جب ہماری آنی ہے تو ہم نے وہاں کسی نہ کسی بہانے سے پہنچنا بھی ہے اور اسی وقت وہ سب کچھ ہو جانا ہے. چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا, چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا. صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.